السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں شیخ سیف اللہ؟ الحمد للہ اللہ کا کرم. اچھا سیف اللہ بھائی، نبوت تو ختم ہو گئی ہے اور اب کوئی نبی بھی نہیں آ رہا. لوگوں کو کیسے ایک پیغام ملتا رہے گا اور ہمیں ایک بیسٹ نیشن کا ٹائٹل بھی ملا ہوا. کیوں ملا ہوا؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلی بات اس کا جو جواب ہے نا، وہ ہمارے اللہ نے ہمیں قرآن میں دے دیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جن کو امتوں میں سے نکالا گیا ہے. لماذا، کیوں، کس لیے؟ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف بلاتے ہو، ان کو اس کا آرڈر دیتے ہو، ایڈوائز کرتے ہو، اور وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو آپ برائی سے روکتے ہو. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تؤمنون باللہ، اور پھر اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ پر یقین رکھتے ہو. ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا، اگر اہل کتاب جو ہیں وہ ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. لیکن الحمدللہ اللہ نے ہم لوگوں کو اسی لیے بہترین امت بنایا کہ ہم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں. اچھا، اس میں کچھ لوگ نا محمدی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونے کا سیلف انٹائٹلڈ فیل کرتے ہیں کہ یار ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، ہم تو جنتی ہیں. حالانکہ یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ٹائٹل دیا ہے بیسٹ امہ کا، وہ اس لیے دیا ہے کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. اور یہ ہمارے پہ آبلیگیٹری ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کام نہ کریں، اگر ہم لوگوں کو نیکی سے نہ روکیں، نیکی کرنے کی ترغیب نہ دیں، برائی سے نہ روکیں، تو یہ والا جو ٹائٹل ہے یہ ان آف اٹ سیلف ہم انٹائٹلڈ نہیں ہیں. بالکل یعنی کہ اٹ ہیز اے کنڈیشن اٹیچڈ ٹو اٹ. Yes, that's it. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایگزامپل دی کہ کچھ لوگ شپ میں ٹریول کر رہے ہیں اور شپ کی دو سٹوریز ہیں. سو ایک اس کی نیچے والی سٹوری ہے اور ایک اوپر والی سٹوری ہے. اب نیچے والی جو سٹوری ہے اس میں لوگوں کو پانی چاہیے پینے کے لیے، یوز کرنے کے لیے. وہ اوپر نہیں جاتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اوپر جائیں گے تو اوپر والے جو لوگ ہیں وہ بادرڈ فیل کریں گے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ نیچے والی سٹوری سے سوراخ کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہم باہر سے پانی لے لیں. تو اسی طرح پوری جو شپ ہے وہ سنک ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں پہ کچھ مسکنسیپشنز ہیں کہ یار مائنڈ یور اون بزنس، رائٹ. تو مائنڈ یور اون بزنس کا مطلب ہے کہ لیو اینڈ لیٹ لیو. میں بھی اپنی زندگی گزارتا ہوں، تم اپنی زندگی گزارو. لیکن یہ جو پورا کانسیپٹ ہے یہ مائنڈ یور اون بزنس کے ہٹ کے ہے. اس کی ایگزامپل آتی ہے نا کہ جس طرح آپ کسی کو دیکھ رہے ہو سوسائڈ کرتے ہوئے. اب ایک بندے نے چھلانگ مارنی، ایک بچہ ونڈو سے گر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ یار آئی ایم مائنڈنگ مائی اون بزنس. یہاں پہ تو ہماری مورل آبلیگیشن ہے کہ یار ہم نے اس کو سوسائڈ کرنے سے روکنا ہے. اچھا دیکھیں، یہ جو مائنڈ یور اون بزنس ہے نا، یہ اگر ہم کسی کو کہیں تو وہ یہ کہیں گے، لیکن کیا کبھی کوئی یہ بات پولیس کو کہہ سکتا ہے؟ یا جو انفارمنس جو لا ہے ہماری لا میں جو وہ یہ نہیں کہتے کہ یار مائنڈ یور اون بزنس یو پولیس مین، نہیں، یہ نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں اوکے سر، آئی ول ڈو واٹ ایور یو آر سیئنگ، آئی ول ڈو واٹ ایور لا سیز. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ایک اور جو بات ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اگر میری امت لوگوں کو برائی سے روکنے اور بلائی کی طرف بلانے سے رک جائے تو عنقریب ہے کہ امت پر عذاب نازل. ٹھیک ہے نا. اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی کچھ کہا جو نیکوکار ہیں، جو مصلحین ہیں، جو لوگوں کو ماشاءاللہ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی طرف نہیں بلاتے، نہ ان کو اچھائی کی طرف بلاتے، نہ ان کو برائی سے روکتے. وہ سمجھتے کہ بس میں نیکوکار ہوں تو کافی ہے. نہیں، کئی بار اللہ جب عذاب بھیجتے ہیں تو ان کو بھی لے لیتا اور ان کو بھی ساتھ لے، جیسے کہ روایت میں ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. جب تم میں سے کوئی بندہ برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے، کم از کم اس کو اچھے انداز میں پیش ہے. اور اگر وہ زبان سے بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم ایمان کا سب سے کمتر درجہ اور سب سے جو کم لیول کا ہے وہ کیا ہے، وہ آپ دل سے کم سے کم اس کو برا تو جانیں. اور یہ جان لیجیے جس دن انسان کے دل میں سے اس برائی کو برائی سمجھنا ختم ہو جائے نا، اس دن آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کی ایمان کا جو لیول ہے نا وہ بہت ڈاؤن ہو چکا ہے اور ضمیر قریب مردہ ہو جائے گا. سیف اللہ بھائی، اب اس حدیث کو نا جو ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے وہ یہ کہ جس نے
हाथ से रोकना था जो गवर्नमेंट थी या पीपल इन पावर या स्टेट एजेंसीज, प्रॉब्लम ये आती है कि वो इसको दिल से बुरा जान के बैठ जाती है, चुप हो जाती है, मना नहीं करती या कोई रूल पास नहीं करती उसको, या अगर लोगों के सेंटिमेंट्स खराब हुए गए किसी भी वजह से, ये कार्टून्स बना रहे हैं प्रॉफिट के अगेंस्ट या कुछ और ब्लास्फेमियस हो रहा है, तो वो बस कहते हैं कि यार हम तो इसको कंडेम कर रहे हैं ना, हमने दिलों में बुरा जाना है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो लोग जिनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो हाथ से रोके चीजों को, वो हाथ से रोकने लोग शुरू हो जाते हैं। हाँ, और इस तरह ना सोसाइटी में एक इम्बैलेंस हो जाता है और कानून हाथ में ले लेते हैं। बिल्कुल, जिनको कानून लागू करना चाहिए वो कानून लागू नहीं करते, और जिनको नहीं करना चाहिए वो अपनी तरफ से कानून बना के उसको लागू करते हैं। हाँ, जबकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि फर्स्ट कैटेगराइजेशन है कि यार इफ यू आर इन अथॉरिटी, इफ यू हैव पावर, इफ यू हैव मींस, अगर आप लोगों के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हो तो आप पे ऑब्लिगेटरी है कि आपने उसको कंट्रोल करना है। एंड आल्सो द फादर ऑफ, अगर कोई घर का सरबराह है, वालिदैन है, उनके ऊपर भी ये लाजिम। और शेख इसी तरह ना ये नहीं कि एज द टाइम्स आर चेंजिंग, ठीक है, ये अमर बिन मारूफ का तरीके भी चेंज हो रहे हैं। सो व्हाट वी एज मुस्लिम्स कैन डू इज, इस तरह कल्चरल इन्वेजन होती है, इसी तरह हम वो वाली डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हैं, वो वाली शरिया कंबाइंड मूवीज बना सकते हैं जिसकी वजह से हम इस कल्चरल क्लैश को फाइट करें, ठीक है। और इसी तरह जिस तरह एक डिफरेंट वेस्टर्न आइडियोलॉजीज प्रमोट हो रही हैं, एलजीबीटीक्यू है, एथिज्म है, आप उसके ऊपर नोट्स लिख सकते हो, आप स्पीचेस दे सकते हो, यू कैन गो एंड यू नो गिव लेक्चर्स इन डिफरेंट, या सो इंटेलेक्चुअल वॉर को भी समझना चाहिए, और ये जो प्रॉक्सी वॉर है, जो फिफ्थ जनरेशन वॉर है, इसको भी समझना चाहिए और इसके अकॉर्डिंगली करना चाहिए। सो इस तरह नहीं है कि बिकॉज़ टाइम्स आर चेंजिंग वी हैव टू मोल्ड आवरसेल्फ एज वेल। यस, और इसमें एक और बात भी है कि अगर आप किसी को बुराई से रोक रहे हैं तो किस तरह रोकते हैं। हाँ, इसमें लोग ना बहुत ज्यादा ओवर जेलियस हो जाते हैं। बिल्कुल। सो एक ये चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है कि अच्छाई वो है जिसका अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है अच्छाई है, और बुराई वो है जिसका अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा बुराई है। सो कुछ अंकल्स होते हैं ना, वो बच्चों को क्रिकेट या फुटबॉल खेल रहे देख रहे होते हैं, मस्जिद में देख रहे होते हैं कि यार ये बच्चे तंग कर रहे हैं, उनकी डेफिनेशन एक बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो चाहते हैं कि बच्चे चुप करके बैठ जाएं, या वो खेले ना, या वो गार्डन न जाएं, या पार्क न जाएं। So sometimes because of our lack of understanding कि what is good and what is bad, हम इसको over zealous होकर ज़्यादा नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, यानी उस चीज को सही करने के बजाय उसको मजीद खराब कर देते हैं। हाँ जी। क्योंकि हम समझते हैं कि वो गलत है और हकीकत में वो गलत नहीं होती, या आपने उसको गलत अंदाज से आगे ये डिलीवर कराया तो कि ये गलत है। मसलन अभी जो आपने बताया, मसलन जो बच्चे मसलन मदरसे मस्जिद में आते हैं, या मसलन जो बच्चे खेल कूद रहे हैं, अब जो आपने जो अंकल लोग, हाँ अंकल लोग असल में वो अपने माइंडसेट से सोच रहे हैं। क्या बच्चों के में बच्चे नहीं आया करते थे? बिल्कुल बिल्कुल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार देखे ना खुतबा रोक के अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनको उठाया। कई बार वो सजदे में, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन जब अपने यानी उनके कमर पे आ जाए तो वो सजदे से नहीं उठते कि कहीं बच्चा ना। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि बच्चों को मस्जिदों से बिल्कुल बिल्कुल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों का खास ख्याल रखा। हम लोग का मसला है कि हम लोग बच्चों के साथ अपने माइंडसेट, अपने लेवल से सोचते हैं। अगर आप बच्चों के साथ डील करना चाहिए तो बच्चे के लेवल पे जाए। देखें ये जो अंकल जो मना करे तो उसने भी बचपन में कितनी शरारतें की होती, वो उनको नजर नहीं आता। देखें जो बच्चा बचपन में खेल कूद करे, शरारतें करे, वो सही चल। अगर वो बच्चा खेल कूद नहीं कर रहा, शरारत नहीं कर रहा, तो फिर मसला है, ठीक है ना। तो असल में बात ये, और दूसरी बात ये कि देखिए जो ओवर जेलियस होना है ना, ठीक है, कि जनाब ज्यादा नुकसान पहुंचाना बजाय इसके कि बेनिफिट हो रहा है। बिल्कुल, इसमें हम एक्सट्रीमिज्म से दूर जाना चाहिए। इसके बारे में अपने कय्यम ने एक कोई रूल भी बताए हुए हैं, 3 तरह के। बिल्कुल, इब्न कय्यम ने कहा है कि देखें 3 तरह के गुनाह होते हैं जो आपको नजर आ रहे होते हैं। सो एक गुनाह ये है कि गुनाह तो वो है या एक प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप उसको रिमूव करोगे तो उससे बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। बिल्कुल, ठीक है, एक ये होगी। सेकंड ये कि अगर आप वो प्रॉब्लम रिमूव करोगे तो उस जैसी प्रॉब्लम आ जाएगी। मिसाल के तौर पे जो अम्मी है वो क्या करती हैं कि बच्चे की काउंसलिंग किए बगैर उसके कमरे में जाती हैं और उसका गिटार तोड़ देती हैं। अब हो सकता है कि वो बच्चा गिटार तो वो ना बजाए, लेकिन वो किसी और प्रॉब्लम में पड़ जाए जो आपको नजर आ रहा है कि यार दिस इज द लेवल। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप बुराई को तब रोको जब आपको बताओ कि यार बुराई में रिमूव करूंगा ना तो यार इससे कम कैटेगरी में चीज चली जाएगी या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और
بالکل, اور برائی کو ختم کر دیکھیں, ہر برائی کے ساتھ نا ایک حلال متبادل چیز ہے, بالکل ٹھیک ہے نا. تو آپ جب برائی سے روکیں گے تو اچھے انداز میں, بالکل, اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یعنی جب آپ کسی کو دعوت و تبلیغ کرے, کسی کو اچھائی کی طرف بلا رہے ہو یا برائی سے روک رہے ہو, تو اچھے انداز میں, پولائٹ وے, اس کو عزت دے, رسپیکٹ کے ساتھ, چاہے بچہ بھی ہو, بچے کو بھی آپ رسپیکٹ دیں گے نا, اونلی بیکاز آف یور پولائٹ وے, وہ سن لے گا, چاہے وہ اس سے کنونس نہ ہو, کیونکہ آپ کا جو حسن اخلاق ہے سب سے زیادہ اہم. اور بچے کو آپ سمجھائیں گے جو بھی مسئلہ ہے. اور شیخ اس میں جو چیز آتی ہے نا, جو ہم ایک تشدد ایک ہمارے نیچر میں بن جاتی ہے کہ یار یہ میں نے اس کو کہا تم میرے ساتھ مسجد میں آؤ, اور وہ مسجد میں نہیں آیا, تب میں نے اس کو اٹھا کے لے کے جانا مسجد. یہ جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ یار میں نے اس کو کہا مووی نہ دیکھو, اب یہ موویز دیکھتا ہے, میں نے اس کو کہا اسموکنگ نہ کرو, اب یہ اسموکنگ کر رہا ہے, اب زبردستی جو مرضی ہو جائے, میرا فرینڈ ہو, میں بس اس کو اٹھاؤں اور میں اس کو مسجد پہنچا دوں. رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا ہے کہ آپ کا جو پیغام, آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف پیغام پہنچانا ہے, آپ ان پہ دروغہ نہیں ہے. سورہ غاشیہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں نا کہ آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف پیغام پہنچانا ہے, میسج ڈلیور کرنا ہے, آپ ان پہ دروغہ نہیں ہے. آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ وہ کریں یا نہ کریں. اسی لیے تو وما علینا الا البلاغ, انبیاء کا یہ کام ہے کہ ڈیلیورنگ دا میسج, دیٹس اٹ. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت, کہ یا رسول اللہ آپ جس سے محبت کرتے ضروری ہے کہ وہ ہدایت پائے, کیونکہ اصلی جو ہدایت ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. کیونکہ دیکھیں ہدایت دو قسم کی, ایک ہے ہدایت التوفیق اور ایک ہے ہدایت الدلالۃ والارشاد. ہدایت التوفیق کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت التوفیق کا جو اصل جو الٹیمیٹ جو گائیڈنس ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں, جو اصلی ہدایت ہے. اور ایک ہے دوسری ہدایت, ہدایت الدلالہ والارشاد, یعنی راستہ دکھلانا. ہاں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت, آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہیں, تو اس کا مطلب اللہ کے ہاتھ میں ہدایت. اور دوسرا جو ہے وہ گائیڈنس, وہ ہاں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, اور اللہ کے رسول کے جو ورثۃ الانبیاء ہیں اور العلماء, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لتہدی الی صراط المستقیم, کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھلاتے ہیں. تو یہ بات ہے. تو پانچویں بات یہ کہ دیکھیں اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا, یہ ہمارے معاشرتی مسائل کو حل کرتا ہے. اسی لیے ایک جو ویسٹرن ایک آتھر ہے مائیکل کوک کر کے, اس نے باقاعدہ فاربیڈن بک لکھی ہے, فاربیڈن دا رانگ انٹروڈکشن آف فاربیڈنگ دا رانگ. بالکل, اس میں باقاعدہ اس میں ایک واقعہ ذکر کیا. وہ بولتے ہیں اس واقعے نے, اس قصے نے مجھے ٹریگر کیا کہ میں کتاب لکھوں. وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ مثلا ویسٹرن ایک مثلا یو ایس اے میں ایک واقعی ہوا کہ ایک عورت کے ساتھ کھلم کھلا سیکشل ہیراسمنٹ, اور اس کو باقاعدہ اس کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے. کسی نے آ کے روکا, لوگ دیکھ رہے ہیں, بٹ نو ون کم ٹو سے اٹس رانگ, ڈونٹ ڈو اٹ. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا, اب وہ بولتے ہیں یہ مجھے بڑا ٹریگر کیا. پھر میں نے ریسرچ کیا, وہ ہے اورینٹلسٹ مستشرق ہے. پھر بولتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ پوری ہسٹری آف اسلام میں اگر دیکھیں, جب جب اسلام میں یہ چیز پاورفل ہوئی, وہ معاشرہ بہت پاورفل ہے. شیخ اس کو جو آپ نے کہا ہے نا, اس کو کہتے ہیں بائی اسٹینڈرڈز افیکٹ. بائی اسٹینڈرڈز افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہو کہ کچھ غلط ہو رہا ہے, اس کی دو ریزن ہوتی ہیں. یہ اس پہ نا ایک بک بھی لکھی ہوئی ہے کہ ہاؤ گڈ پیپل ٹرن ایول. صحیح. سو اگر آپ دیکھتے ہو کہ کچھ غلط ہو رہا ہے, جیسے کسی کا موبائل اسنیچ ہو رہا ہے یا کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو دو ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آپ کچھ ایکٹ نہیں کرتے. ایک کو کہتے ہیں کہ یو آر ناٹ ایون پریپیئرڈ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, سو یو وانٹ ٹو ہیلپ دیٹ پرسن بٹ یو ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو, یا کیسے رسپانس کرنا چاہیے یا کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے. اور سیکنڈ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار مے بی سم ون ایلس از گوئنگ ٹو ٹیک دی لیڈ. ٹھیک ہے, وی آر ویٹنگ فار اینی ون. یا سو جس طرح ہم روڈس پہ جاتے ہیں نا اور ہم دیکھتے ہیں کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا, اچھا یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سیو دیٹ پرسن, لیکن پروبیبلی یو کین کال ریسکیو. ٹھیک, لیکن آپ سمجھتے ہو کہ یار ریسکیو کو کوئی بھی اور بندہ بلا لے. جیسے اس دن ہم جب جا رہے تھے, آپ کو یاد ہے راستے میں ہم جا رہے تھے, وہ بچے کو انہوں نے چنچی سے گرا دیا اس بندے نے, اور وہ بچے کے سر سے خون نکلا. عوام جمع ہو گئی, کسی نے کوئی یہ ہمت نہیں کہ یار کال کرے ریسکیو والے, کوئی بولے کہ یار مسئلہ. یا اسی طرح آپ دیکھتے ہو نا کہ یار کسی جگہ پہ فائرنگ ہو رہی ہے, تو آپ کو ہوتا ہے کہ یہ بائی اسٹینڈرڈز افیکٹ ہے. اور بائی اسٹینڈرڈز افیکٹ کے بارے میں بہت زیادہ لٹریچر ہے. ایک ایلیفنٹ تھا ٹاپسی, ٹاپسی پہ انہوں نے آلٹرنیٹیو کرنٹ ٹیسٹ کرنا تھا. اچھا, اور انہوں نے اس کو پتہ نہیں کتنے واٹ کا کرنٹ لگایا اور وہ اسی ٹائم مر گیا. ٹھیک, اور سارے لوگ دیکھ رہے تھے, they were all bystanders. جس طرح آپ نے کہا نا کٹی جینویز کا کیس ہے,
پھر ایک اور کیس ہے کہ ایک فوٹوگرافر تھا, اس نے ایک پکچر کھینچ لی تھی واؤچ کی, اور ایک بچہ مار رہا تھا. سو دیز پکچرز آر اویلیبل آن انٹرنیٹ. تو اس نے کہا کہ یار لیٹ می ٹیک دس فوٹوگراف, اور اس کے بعد جا کے میں بچے کو بچاؤں گا. بٹ بائی دا ٹائم وہ گیا, وہ بچہ مر چکا تھا, اور اس بندے نے اینڈ پہ سوسائڈ کر لی. سو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سوسائٹی کہیں نہ کہیں ہمیں, ہماری مورل رسپانسبلٹی ہے کہ اگر آپ کچھ غلط دیکھ رہے ہو, سو فار انسٹنس نا فلڈز آ گئے, اب ہماری مورل رسپانسبلٹی ہے کہ یار ہم ان لوگوں کی ہیلپ کریں, یا ان لوگوں کی ہیلپ کریں جو ان کی ہیلپ کریں. ہاں, اور فزیکل ہیلپ کے علاوہ کئی دفعہ پیپل نیڈ سپورٹ یا مینٹل سپورٹ, کیونکہ جو سائیکولوجیکل پرابلمز ہوتی ہیں نا, دے آر سم ٹائمز مور انٹینس اینڈ مور پینفل اینڈ مور, یا دیٹس ٹرو. سو اگر ہم لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں مینٹلی, یا انہیں کوئی اچھی نصیحت کر دیتے ہیں, دیٹس آلسو ویری گڈ. میرا خیال ہے جو سوسائٹی لیک ابھی کر رہی ہے نا, جس طرح آپ جس کنٹری میں بھی ہیں, جس سٹی میں بھی ہیں, وہاں پہ آپ تھیم پارکس بنائیں بیسڈ آن یو نو قرآنک تھیم پارکس, یا لٹریچر زیادہ سے زیادہ کریں. اور اسی طرح اف یو آر انگیج سم ویئر, آپ پروڈیوسر اینڈ ڈائریکٹر ہیں, یا آپ کریٹیوٹی کا کوئی کام کر رہے ہیں کسی بھی جگہ پہ, یا آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, in your field, you can do it in your field. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یو کین سپورٹ سم ون ہو از ڈوئنگ دس ورک. جس طرح ایک گروپ ہے نا, لیٹ دیر بی اے گروپ آف پیپل جو یہ کام کرے. سو یہ فرض کفایہ بھی اور فرض عین بھی ہے. تو فرض کفایہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کو آپ سپورٹ کریں, کسی بھی طرح سے آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. اینڈ یو نو لیٹ دس پلیس بی اے مور پیسفل اینڈ اے مور پراسپیرس پلیس. جزاک اللہ خیر فار دس انٹرسٹنگ ڈسکشن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.